انسانیت کے اعتبار سے سب کا مقام بلند ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ سے زیادہ ڈرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ مبارک اور محبوب اللہ کے نظر میں وہ انسان ہوگا۔ آج دنیا میں لوگ تو اعتراض کرتے ہیں مساوات، برابری ہونی چاہیے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اوپن چیلنج ہے کہ دنیا کے اندر برابری ہونی چاہیے، مساوات ہونا چاہیے، عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ آج جو اتنے پریشانیاں سامنے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لیجئے، اگر کوئی منتری کا بیٹا ہوگا تو اس کو بہت پہلے اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے، اگر کوئی ہوم منسٹر کا بیٹا ہوگا تو اس کو کسی بورڈ کا سیکریٹری بنا دیا جاتا ہے، اگر کوئی جھولا چھاپ، اگر کوئی غریب مزدور کا بیٹا ہوگا تو وہ 5 لاکھ روپے بھی دے گا تب بھی اس کی کسی آفیشیل انسٹیٹیوٹ کے اندر یا کسی گورنمنٹ برانچز کے اندر اس کی نوکری نہیں لگتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غریب کا بچہ ہے، وہ مڈل طبقے کا بچہ ہے۔ اگر ہمارے اس ملک کے برہمن خاندان سے ہوگا تو بہت جلدی ان کی نوکری لگ جاتی، بہت جلدی ان کا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہیں پر اگر کوئی دوسرے کسی کاسٹ کا ہو، شودر کا ہو، چھیتری کا ہو، ویشیہ کا ہو، یا اگر دلت ہو تو جناب اس کا تو بھگوان بھی الگ کر دیا جاتا ہے، اس کے تو منادر بھی الگ کر دیے جاتے۔ لیکن قربان جائیے میرے مسلمانوں، قرآن و شریعت پر ایمان رکھنے والوں، اللہ نے ایک ایسا قانون بنایا، آپ کو دیا ہے، جس میں امیر ہو، غریب ہو، جس میں مالدار ہو، منسٹر ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، جس کے اندر کسی بھی اسٹیٹ کا رہنے والے ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والے ہو، ان کی نظر میں ایکول، دا سمپل ایکویشن، ایک دم سیدھا سادہ، ایک دم برابری ہے، بیلنس ہے، کوئی جھکاؤ نہیں، یا کسی کا مقام و مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مکھیا جی کے بیٹے ہیں تو ان کو عزت دیں گے، ان کو کرسی پر بٹھائیں گے، اور وہیں پر عبداللہ سالم آ جائیں یا آپ کے گاؤں کا کوئی غریب آدمی آ جائے تو ان کو کہیں گے کہ نہیں جی تم نیچے بیٹھو۔ بالکل نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اس بھید بھاؤ کو، یہ بھید بھاؤ تھے، اس طرح کے عقائد اور کانسیپٹ لوگوں کے بیچ میں مانے جاتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کا نزول کیا، جب اللہ نے فیصلہ کیا اس دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انتم مہرشی کو، لاسٹ پروفٹ کو بھیجا، تو یہ بھید بھاؤ پہلے تھے۔ اللہ نے یاد دلایا کہ محمد جاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ کہ تمہارا مقام اور مرتبہ پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے، تمہاری فضیلت تمہارے عہدے کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی نظر میں تمہارا مقام اور مرتبہ تمہارے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو، تم اللہ سے کتنا خوف کھاتے ہو، تمہیں اپنی شریعت سے کتنی محبت ہے، تمہیں اپنے قرآن سے کتنی محبت ہے۔ تو اس چیز کی وجہ سے اللہ تم کو محبوب سمجھتا ہے، تمہاری دولت سے یا تمہارے پاور سے یا تمہارے گرو گھنٹال کو دیکھ کر یا تمہارے ورکر کو دیکھ کر اللہ تم کو مقام و مرتبہ عطا نہیں فرماتا ہے، بلکہ تمہارے کرتوت کیسے ہیں، تمہارے عقائد کیسے ہیں، تمہارا اخلاق کیا ہے اور تمہارا کانسیپٹ کیا ہے، اور تمہارے لوگوں کے ساتھ سلوک بیہیو کیسا ہے، اس چیز کو سامنے دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، لوگ تو آج بولتے ہیں، ہم تو صاف لفظوں میں کہتے ہیں، ارے ہمارے اسلام میں اللہ نے ایسے قوانین نافذ کیے کہ اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ جو اللہ پر ایمان رکھے گا وہ مسلمان، اور کوئی بھید بھاؤ ہمارے اسلام میں نہیں، جائز نہیں۔ لا فضل لعربی علی العجمی، ایسا نہیں ہے کہ عرب کا ہوگا تو وہ شیخ ہوں گے،
وہ جنت کے ٹکٹ لے کر آ گئے کیا کہ شیخ ہیں تو جنت میں ہی چلے جائیں گے؟ نہیں، اگر شیخ ہے دنیا میں نماز، زندگی میں نماز نہیں ہے، اگر شیخ ہیں وہ لیکن اپنی زندگی کے اندر عقائد کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی بھارت کا رہنے والا مسلمان اپنے قرآن و شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے تو وہ بھارت کا وہ کالا کلوٹا انسان زیادہ اہمیت کے حامل ہے بالمقابل اس شیخ کے جو گورا چٹا ہے، جو پیسہ والا دولت والا ہے۔ اس مقام ان بھید بھاؤ کو مٹا دیا، مساوات اور برابری۔ بتائیں مجھے دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتیں ہیں کہ کسی نے انصاف اور برابری کا ترازو کو اٹھایا ہو؟ کسی کے پاس نہیں سمادھان، لیکن اسلام کے پاس سمادھان ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے صاف لفظوں میں سب کے سب ایکول، آل پرسن آر ایکول، اللہ کے نظر میں سب کے سب برابر۔ لیکن اگر ایمان مومن ہے، اگر اس کے کام اچھے ہیں اور اس کے اخلاق اچھے ہیں، عقائد اچھے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہمارے یہاں الحمدللہ کوئی غریب مسلمان ہے، کوئی مالدار مسلمان ہے، اذان ہوتی ہے تو مسجد میں جاتے ہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایکوالٹی۔ ایسا نہیں کہ مکھیا جی آئے ہیں تو ان کو پنکھے کے نیچے کھڑا کریں گے، اب کوئی بیچارہ کمزور آیا ہے تو اس کو ادھر دھکیل دیں گے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ جہاں ہو مکھیا جی وہیں کھڑے رہو۔ ایم ایل اے صاحب آئیں گے تو جی کہاں کھڑے ہوں گے؟ مسجد کے نیچے، جی وہیں جہاں جگہ مل گئی وہیں کھڑے ہو جاؤ۔ ایسا کچھ نہیں، نماز میں سب برابر۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ مکھیا کے لیے الگ آرڈر نہیں، سرپنچ کے لیے الگ آرڈر نہیں۔ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آئے، چونکہ پنچایت کا پرمکھ آدمی پنچایت کا پردھان منتری ہوتا ہے مکھیا۔ کسی بھی پنچایت کو ترقی کی طرف لے کر جانا یا اس پنچایت کی تقدیر کو ختم کرنا، اس کو کمزور کرنا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کتنے اچھے احکام۔ نماز، اقیم الصلاۃ، سب کے لیے برابر۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی اپنے گاؤں کا ادیوگ پتی آدمی، ٹھیکیدار آدمی ہے تو وہ 1 لاکھ روپے جا کر مفتی صاحب کو دے دے گا اور کہہ دے گا کہ حضرت مفتی صاحب میں 1 مہینے تک نماز نہیں پڑھوں گا۔ نہیں، اقیم الصلاۃ سب کے لیے برابر۔ آتوا الزکاۃ سب کے لیے برابر ہے۔ مطلب جو مالدار ہیں، جو اس نصاب کو پہنچتے ہیں، چونکہ دولت سب کے پاس نہیں ہوتی، جن کے پاس پیسہ ہے، جو کروڑ پتی لکھ پتی آدمی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے تو سب کے لیے ایک ہی 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا ہے۔ نصاب کو پہنچ گئے تو سب کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ سیمانچل کے مسلمان کمزور ہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور کیرلا کے مسلمان یا گجرات کے مسلمان مالدار ہیں زیادہ، وہ زکوٰۃ دیں گے۔ اگر نصاب کو سیمانچل کا مسلمان بھی پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس گجرات کا مسلمان بھی نصاب کو پہنچتا ہے تو سب کے لیے ایک ہی آرڈر ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ہے مساوات۔ اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے اس بھید بھاؤ کو دور کیا ہے۔ دیکھو دنیا والو، اگر تم نے اگر اندھ بھکتی کا چشمہ لگایا ہے تو اس چشمے کو اتار کر پھینکو اور دیکھو قرآن کریم کا فرمان، احادیث رسول کا پیغام دیکھو، equality before the Quran, all person all equal in the eyes of Allah Almighty سبحانہ و تعالی۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، چاہے وہ جمن میاں ہو، ایمان اللہ پر ہے، چاہے وہ پروفیسر حسیب الرحمان ہو، ایمان اللہ پر ہے، تو دونوں کی قیمت، دونوں کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے عمل سے پرکھا جائے گا۔ میرے ہندو بھائیوں، یہ آپ کے گرنتھوں کو چیلنج کرتا ہے ہمارا قرآن۔ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ، سب کے لیے برابر آرڈر۔ آپ کے یہاں ایسا نہیں ہے، آپ کے یہاں تو بڑے بڑے اپنے گروؤں نے تو الٹے پلٹے سیدھے حساب کر رکھے۔ کیسے؟ اگر ہمارے ہندو بھائیوں میں برہمن ہوں گے تو وہ پوتر ویدات کو پڑھیں گے، اور اگر کوئی شودر ہوگا، چھیتریہ ہو گیا، ویشیہ ہوگا، اگر کوئی چھیتریہ ہے تو وہ خدمت کرے گا، اور اگر کوئی
शूद्र है तो आदिवासी बनकर रहेगा, वो कभी मंदिर में नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। ये भेदभाव है। शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वं विघादवीच्यम तथेच च स एक एवात्रिपति परजानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। साफ लफ्जों में वैद कहता है कि यहां पर कोई आदमी बड़ा छोटा नहीं है, सबके सब बराबर हैं। अमल अगर अच्छा है तो एक गरीब आदमी भी मालदार के ऊपर, मालदार से बढ़ सकता है। कौन कहता है? परमात्मा कहता है। हमारे नबी ने भी यही पैगाम दिया है, ला फज़ल लिअरबिय्यिन अलल अजमी। किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, मालदार को अमीर पर, अमीर को मालदार पर कोई फौकियत हासिल नहीं है। मेरे भाइयों, एतराज करने वालों, एतराज करने से पहले हमारे कुरान के अहकामात को टटोलो, कुरान के फरमान को पढ़ो, नबी की जिंदगी का मुताला करो। वहां पर तुम्हारी करंत मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर नजर आएगी। सिर्फ अंधभक्त बनकर अनाप शनाप इश्कालात सवालात मत पैदा करो। देखो क्या बराबरी है, मकाम है, फजीलत है, इक्वल और पर्सन और इक्वल, सबके सब बराबर हैं। अगर बराबर नहीं होते तो कबीले कुरैश के, एक कुरैश कबीले के एक बेहतरीन खानदान की एक औरत, फातिमा नाम की औरत, चोरी उसका पकड़ा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास वो औरत हाजिर की जाती, आप अलैहिस्सलाम फरमान जारी करते, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तऊ ऐदियहुमा, उस औरत का हाथ काट दो इसलिए कि उसने चोरी की है। तो फिर अल्लाह के नबी के पास वो कबीले वाले, वो खानदान वाले, कबीले कुरैश के उस खानदान के लोग पहुंचे कि अगर हमारी फातिमा का हाथ काट दिया जाएगा तो हमारी नाक कटनी हो जाएगी, हमारी बेइज्जती और तौहीन हो जाएगी। इसलिए जाओ उसामा बिन ज़ैद को भेजो सिफारिश करने के लिए, नबी से कहें कि मोहम्मद आप उस औरत को माफ कर दीजिए, उसके हाथों को मत काटिए। जब उसामा बिन ज़ैद पहुंचते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास तो आप अलैहिस्सलाम से कहते हैं, ये अल्लाह के नबी, ये औरत है, पहली बार गलती हुई है, आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनको माफ कर दीजिए। दुनिया वालों, याद करना मेरे नबी का फरमान ये था कि उसामा बिन ज़ैद, मुझे बड़ा दुख हुआ जो तुम इसकी सिफारिश करने के लिए पहुंचे हो, एक गलत आदमी की तरफदारी करने पहुंचे हो, एक मुजरिम की तरफदारी करने पहुंचे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या तुम्हें मालूम नहीं है दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कौमें तबाह कर दी गई इसी तरीके पर, गलत लोगों के पैरवी करने की बुनियाद पर। तुम इस कौम को तबाह करना चाहते हो, तुम इस कौम को बर्बाद करना चाहते हो, जाओ तुम निकलो यहां से, मैं फैसला करूंगा। बिलाखिर उस औरत का हाथ काट दिया जाता है और अल्लाह के नबी ने कहा कि उसामा, ये तो फातिमा है, ये तो कुरैश के किसी घराने की औरत है, इनकी जगह पर अगर मेरी अपनी बेटी, मेरी लख्त जिक्र, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह एक कदम पीछे नहीं हटता, उसका भी हाथ काट देता। इसलिए कि मेरे रब का फरमान है, इस्लाम के अंदर कोई भेदभाव नहीं। आज देखो दुनिया में अगर कोई मिनिस्टर का लड़का अगर किसानों पर गाड़ियां चला देता है तो 5 दिन तक उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है, और यहाँ पर जनाब अगर कोई चला जाता है त्रिपुरा की हालत को दिखाने के लिए तो उसके ऊपर UAPA डालकर अंदर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमजोर है और उधर मंत्री जी का बेटा है, कुर्सी खसक जाएगी पीछे से अगर उसके ऊपर उसके हाथ में हथकड़ी डालेंगे। आओ इस्लाम के निजाम को देखो, मसावात, बराबरी, औरत हो के मर्द हो, ऑल पर्सन ऑल इक्वल इन द साइड ऑफ द कुरान। ये तो तुमने बनाए, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, इस्लाम के अंदर इसकी कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं। मेरे भाइयों, साफ लफ्जों में कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, मैं अंधकार को मिटाने के लिए आया हूं इस धरती से, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे भेजा इस भेदभाव को खत्म करने के लिए और इस नफरत को दूर करने के लिए। और आज उसी कुरान पर
اور اسی احادیث پر اعتراض در اعتراض کر رہے ہو؟ پتہ نہیں ہے تو پڑھ کر کے دیکھو، محمد رسول اللہ کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کرام پر الزام لگانے سے پہلے اس کو ٹٹولو، جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے ان کا؟ کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں جی الزام لگائیں گے۔ ارے اسلام کے طرح عدالت، مساوات، برابری دنیا کے اندر آج تک کسی قوم نے نہیں کیا، یہ یاد رکھنا ہوگا تمہیں، معلوم نہ ہو تو معلوم کرنا ہوگا۔ اٹھاؤ تاریخ پڑھ کر، جب ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے گورنر بنے، چونکہ حضرت سعد نے ایران کو فتح کیا تھا، حضرت سعد ایران کے گورنر بنائے گئے۔ حضرت سعد نے جب دیکھا کہ میں گورنر بن چکا ہوں تو اس کے بعد انہوں نے اپنے باڈی گارڈ قائم کیے، باڈی گارڈز رکھے کہ لوگ آئیں گے تو پہلے باڈی گارڈز کو پوچھیں گے تب مجھ سے ملنے آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق کو پتا چلتا ہے، اس وقت امیر المؤمنین، اس وقت کے خلیفہ عمر فاروق تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ سعد، حضرت بلال حبشی کو ایک چٹھی لکھ کر دیتے، ایک چٹھی، اس چٹھی کو دیتے کہ جاؤ سعد ابن ابی وقاص کو دے دینا۔ اور سب سے پہلے بلال، کون تھے بلال؟ کالے کلوٹے، کوئی منتری کے بیٹے نہیں تھے، کوئی سنتری کے بیٹے نہیں تھے، کوئی مکھیا ممبر کا چہیتا نہیں تھا۔ مکھیا جی آئیں گے تو لیجئے کرسی، اب مکھیا جی کے پاس بیٹھ گئے تو شان سمجھتے ہیں۔